ریاست متحدہ کے محکمہ دفاع نے فروری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے بعد نامعلوم اڑنے والی اشیاء UFO پر پہلے سے درجہ بند فائلوں کی اپنی پہلی قسط جاری کی ہے۔ جمعہ کو جاری ہونے والی ریلیز میں دہائیوں پرانی 162 فائلیں تھیں، جن میں FBI، محکمہ خارجہ اور امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی دستاویزات شامل تھی۔ اس کے ساتھ دستاویزات رکھنے کے لیے ایک نئی بھاری اسٹائلائزڈ ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا، جس میں سیاہ پس منظر کے خلاف سفید ٹائپ رائٹر طرز کا فونٹ استعمال کیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی اعلیٰ ترین عدالت صدر سیرل رامافوسا کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے احیا کا راستہ صاف کر دیا ہے، یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کا 4 سال قبل انکوائری کو روکنے کا فیصلہ آئین سے متصادم تھا۔ رامافوسا نے 2022 میں مواخذے کی کارروائی سے گریز کیا، جب ان کی حکومت کرنے افریقن نیشنل کانگریس ANC پارٹی نے اپنی پارلیمانی اکثریت کا استعمال کرتے ہوئے ایک آزاد پینل کی اس فیصلہ کو مسترد کر دیا کہ انہیں 2 سال قبل اپنے فارم ہاؤس سے بڑی رقم کی چوری کی تحقیقات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکینڈل، جسے فارم گیٹ کہا جاتا ہے، نے الزامات کو جنم دیا کہ وہ صوفے میں رقم کے ذرائع کا صحیح حساب کتاب کرنے میں ناکام رہا ہے۔ گلاسگو، یونائٹڈ کنگڈم، انگلینڈ کے لوکل کونسل کے انتخابات میں ووٹرز نے لیبر کے لیے ایک لینتی فیصلہ سنایا ہے، کیونکہ اس نے برطانیہ کی گورننگ پارٹی سے سینکڑوں سیٹیں حاصل کی ہیں، جسے وزیر اعظم کے ریسٹورمر کے لیے ایک اور بڑے دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ انگلینڈ میں جمعرات کے میونسپل پول کے بہت سے نتائج کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے، پاپولسٹ دائیں بازو کی ریفارم UK پارٹی دائیں بازو کی UK پارٹی نے لیبر کی قیمت پر زبردست کامیابیاں حاصل کی، جس نے اب تک 136 مسابقتی انگلش کونسلوں میں تقریباً 300 کونسلرز کو کھو دیا ہے۔ فٹ بال پلیئرز یونین فیفرو ایک تاریخی قانونی جیت کا خیر مقدم کر رہی ہے، جب یورپی حقوق کی ایک باڈی نے اس بات کی تحقیقات پر رضامندی ظاہر کی کہ آیا فرانسیسی ریاست پیشہ ور فٹ بالرز کے لیے مزدوری کے معیار کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے۔ مارچ میں ورمیٹی آف سوشل رائٹس کا متفقہ فیصلہ پہلی بار ہے کہ کھلاڑیوں کی یونین نے یورپی سماجی چارٹر کے تحت اجتماعی شکایت کو کامیابی سے آگے بڑھایا ہے۔ یہ اس بات کی تحقیقات کی راہ ہموار کرتا ہے کہ آیا فرانس نابالغوں سمیت پیشہ ور کھلاڑیوں کے لیے کام کے مناسب حالات کو یقینی بنانے کے ناکام رہا ہے۔ شمالی کوریا کی خواتین کی فٹ بال ٹیم جب اس ماہ براعظمی سیمی فائنل کے لیے سرحد کے پار غیر معمولی سفر کرے گی تو سینکڑوں جنوبی کوریائی باشندے اس کے لیے خوشی کا اظہار کریں گے۔ ایشین چیمپئنز لیگ میں شمالی کوریا کی ناگوہیانگ ویمنز FC 20 مئی کو جنوبی کی سون FC خواتین سے کھیلے گی۔ پینٹاگون کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے جمعہ کو ایک نئی ویب سائٹ کا آغاز کیا، جس میں UFOs کے بارے میں نئی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی فائلوں کا مجموعہ رکھا جائے گا۔ اور ہاں، ہم انہیں دوبارہ UFOs کہنے میں بظاہر ٹھیک ہیں، کیونکہ نئی ویب سائٹ کا گو UFO ہے۔ محکمہ دفاع کے ایک عوامی اعلان میں، جسے ٹرمپ کے تحت محکمہ جنگ کے نام سے دوبارہ برانڈ کیا گیا ہے، سائٹ پر رکھی گئی فائلوں کے ابتدائی معمولی مظاہر، ویڈیوز، تصاویر اور اصل ماخذ دستاویزات پوری امریکی حکومت سے ہیں۔ محکمہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حفاظتی مقاصد کے لیے مواد کا جائزہ لیا گیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا کسی بھی ضابطگیوں کے حل کے لیے ابھی تک تجزیہ نہیں کیا گیا۔ فٹ بٹ ایئر کا اعلان کیا ہے، ایک نیا اسکرین لیس فٹنس ٹریکر جو انڈرائیڈ اور iOS صارفین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی گوگل ہیلتھ ایپ فٹ بٹ ایپ کی جگہ لے گی۔ فٹ بٹ ایئر اسکرین لیس فٹنس بینڈز کے بڑھتے ہوئے زمرے میں شامل ہوتا ہے اور اسے وہ بینڈ جیسے آلات کے متبادل کے طور پر رکھا گیا ہے۔ کچھ حریفوں کے برعکس فٹ بٹ ایئر کو کام کرنے کے لیے رکنیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام آباد، سینیٹرز نے جمعہ کو خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے پرتشدد جرائم پر تشویش کا اظہار کیا اور سزا کی شرح کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا، جو کہ پریزائڈنگ آفیسر PPP کی نائب صدر شیری رحمان نے کہا کہ صرف 5% ہے۔ بلوچستان کی سینیٹر نسیمہ احسان کی جانب سے سندھ کے علاقے ٹنڈو مستی میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر روبینہ چانڈیو کے قتل کا معاملہ اٹھانے کے بعد یہ بحث شروع ہوئی۔ واشنگٹن کی جنگی سیکرٹری پیٹ ہیگسٹ کے ساتھ کمرہ عدالت کا تصادم، تیزی سے ڈیموکریٹک سینیٹر مارک کیلی کو 2028 کے امریکی صدارتی انتخابات سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ چیلنجرز میں سے ایک میں تبدیل کر رہا ہے۔ جمعرات کو ایک وفاقی اپیل عدالت
پینٹاگون کے ریڈر دینے کے لیے امریکی فوجیوں کو غیر قانونی احکامات سے انکار کرنے پر زور دینے والے ریمارکس پر شک کا اظہار کرتی نظر آئی۔ ججوں نے سختی سے سوال کیا آیا حکومت کا مقدمہ آئینی جانچ پڑتال کا سامنا کر سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ جب بھی کوئی میز پر سفارتی حل ہوتا ہے تو وہ لاپرواہ فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ ایرانی کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے، عراقچی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، جس کے ایک دن بعد دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر آبنائے ہرمز میں حملوں کا الزام لگایا تھا۔ نیجل فارج کی قیادت میں سخت دائیں ریفارم یو کے پارٹی نے انگلینڈ کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ گورننگ لیبر پارٹی زوال پذیر ہوئی ہے، جس سے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کی حکومت کرنے کی گہرے ہو گئے ہیں اور برطانیہ کے روایتی دو جماعتی سیاسی نظام کو مزید تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جمعے کے اوائل میں اعلان کیے گئے نتائج سے ظاہر ہوا کہ ریفارم پارٹی آف فارج، جو بریگزٹ کی ایک اہم معمار اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اتحادی ہے، نے 600 سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ لیبر کو 450 سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ کنزریٹو پارٹی، جو کہ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے برطانوی سیاست پر غلبہ رکھتی ہے، نے تقریباً 300 نشستیں کھو دی ہیں۔ فش ویب سائٹ مدر لیز، جسے صنفی بنیاد پر تشدد اور منشیات کی سہولت فراہم کرنے والے جنسی حملوں سے منسلک مواد کی میزبانی پر بین الاقوامی جانچ پڑتال کا سامنا ہے، کو CNN کی تحقیقات کے نتیجے میں بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد ڈچ حکام نے آف لائن کر دیا ہے۔ ڈچ پبلک پروسیکیوشن سروس کے ترجمان نے CNN کو بتایا کہ اس جگہ کو ڈچ حکام نے ہٹا دیا ہے اور زیلینڈ ویسٹ برابنڈ میں پروسیکیوٹرز نے ابتدائی تفتیش شروع کر دی ہے۔ مالی طور پر مشکلات کا شکار مصری کلب زمالک CF کنفیڈریشن کپ کا ریکارڈ $4 ملین کا انعام جیب میں ڈالے گا اگر وہ الجزائر کی تنظیم USM الجیر کو 2 ٹانگوں کے فائنل میں شکست دے گا۔ USM ہفتہ کو 50,000 کے ہجوم کے سامنے پہلے میچ کی میزبانی کرے گا اور واپسی کا کھیل 16 مئی کو قاہرہ میں مقابلہ کے سابق فاتحین کے درمیان ایک شو ڈاؤن میں مقرر ہے۔ اسرائیل کی پٹ پر جنگ کی وجہ سے 2 سال کے وقفے کے بعد غزہ میں ایک متوازی دوڑ کے ساتھ 10ویں فلسطینی بین الاقوامی میراتھن مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں دوڑائی گئی۔ 42 کلومیٹر کی دوڑ جمعہ کو مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے 30 GMT شروع ہوئی، جس میں ہزاروں فلسطینی اور بین الاقوامی رنرز بیت لحم کے روایتی نقطہ آغاز چرچ آف دی نیٹیویٹی پر جمع ہوئے۔ بوٹسوانا کے سابق صدر فیسٹس موگے 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حکومت نے 3 روزہ قومی سوگ کے ساتھ اعلان کیا ہے اور اچھی حکمرانی اور HIV ایڈز افریقی ملک کی لیے تعریف حاصل کی۔ وہ 1998 سے 2008 تک بوٹسوانا کے تیسرے صدر تھے، جس نے ایک ہموار منتقلی میں نائب صدر سایان خاما کو اقتدار سونپ دیا، جس نے سیاسی استحکام کے لیے بوٹسوانا کی ساکھ کو اجاگر کیا۔ اگر آپ اگلے 12 سے 24 مہینوں میں سیریز A کو بڑھانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں جو اصول آپ کھیل رہے ہیں وہ پہلے سے پرانے ہو سکتے ہیں۔ سیریز A صرف مشکل نہیں ہے، یہ سست، زیادہ منتخب اور تیزی سے ناقابل معافی ہے۔ بار تبدیل ہو گیا ہے اور بہت سے بانی اب بھی مارکیٹ کے ایسے ورژن کے لیے اصلاح کر رہے ہیں جو اب موجود نہیں ہے۔ سویڈن میں مقیم کالر ID کمپنی ٹرو کالر نے کہا کہ وہ دوسری سے ماہی میں 70 ملازمتیں یا اپنی افرادی قوت کا تقریباً 15% کم کر دے گی، کیونکہ کمپنی نے اپنی آمدنی اور منافع میں کمی کے ساتھ کائک 2026 کے نتائج شائع کیے تھے۔ ٹرو کالر نے سلائیڈ کے لیے ہندوستان میں حقیقی پیسے والے گیمنگ اشتہاری پارٹنر الگورتھم میں تبدیلی اور مشرق وسطیٰ میں اناظت کے مہینے رپورٹ ٹھہرایا۔ جیسا کہ ٹیک کرنچ نے پچھلے مہینے رپورٹ کیا، کمپنی کو پہلے ہی ہندوستان کے ٹیلی کام کے زیر قیادت حل جیسے کالنگ نیم، پریزنٹیشن، سین شناختی سروس اور پچھلے سال ڈاؤن لوڈز میں 5 سال بے سال کمی کا سامنا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے متحدہ عرب امارات UAE سے پاکستانی شہریوں کی مبینہ ڈیپورٹیشن کے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے ان دعووں کو بدنام اور شیطانی پروپیگنڈا مہم کا حصہ قرار دیا ہے۔ جمعہ کو جاری کردہ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ اس نے دستیاب تفصیلات اور اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے کسی ملک یا فرقے کے مخصوص ملک بدری کی مہم چلانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ وزیر خارجہ پینی وانگ کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق
آسٹریلیا نے جمعہ کو بلوچستان لبریشن آرمی BLA 8 مئی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت نے آج بلوچستان لبریشن آرمی اور 3 سینئر رہنماؤں پر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے اور ان کی حمایت کرنے پر انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پینٹاگون نے جمعہ کے روز پہلے کی خفیہ فائلوں کی پہلی کھیپ جاری کی، جس میں نامعلوم اڑنے والی اشیاء UFOs کے دیکھنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ کچھ 1940 کی تھا، کچھ امریکیوں کی طرف سے دہائیوں سے کوشش کی جانے والی یہ حرکت۔ جنگ کے سیکریٹری پیٹ ہیگس نے ایک بیان میں کہا، درجہ بندی کے پیچھے چھپی ان فائلوں نے طویل عرصے سے جائز قیاس کے آرائیوں کو ہوا دی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی عوام اسے خود دیکھیں۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے روم میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی ہے، جبکہ ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ پر اٹلی اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اٹلی کی طرف سے امریکہ اسرائیل جنگ کی حمایت سے انکار اور پوپ لیو پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حملوں پر ردعمل کے درمیان روبیو جمعہ کو 2 روزہ دورے پر اٹلی پہنچے تھے۔ سالوں کے اشارے اور تیاری کے بعد اوبر کی حمایت یافتہ الیکٹرک بائک اور اسکوٹر رینٹل سٹارٹ اپ لائم نے ابتدائی عوامی پیشکش کے لیے دائر کیا ہے۔ کمپنی جسے نیوٹران ہولڈنگز انکارپوریشن کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ CEO وینٹنگ نے آخری بات 2023 میں ٹیک کرنچ کو IPO کے امکان کے بارے میں بتائی تھی۔ اس وقت نوٹ کیا تھا کہ لائم کے پاس سٹارٹ اپ عوام کو لے جانے کے لیے ترقی اور منافع ہے، جس کی ضرورت تھی وہ مارکیٹ کے مناسب حالات تھے۔ آخری دن ہے، رات 11 انسٹیٹ پر PT کرنچ ڈسرپٹ 2026 کے لیے سیکنڈ پاس کی 50 آفر ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور کسی پارٹنر، شریک بانی یا ساتھی کو آدھی قیمت پر اپنے ساتھ لانے کا آپشن غائب ہو جاتا ہے۔ اپنی بچت کو لاک کرنے کے لیے ابھی رجسٹر ہوں، اپنے پاس پر 410 تک کی بچت کریں اور دوسرے پاس پر 50 حاصل کریں۔ پنجاب حکومت نے 1 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ ضلعی انتظامیہ کے حکام کے مطابق لیہ میں 286 بستروں پر مشتمل جنرل ہسپتال کی تعمیر کے لیے 2 ارب روپے۔ حکام نے بتایا کہ مجوزہ اسپتال سے ملحقہ میڈیکل کالج کے قیام کے لیے بھی رواں مالی سال میں فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے عید الاضحیٰ سے قبل وفاقی دارالحکومت میں 6 سرکاری مویشی منڈیوں کے قیام کا اعلان کیا ہے، جن کی کارروائیاں 10 مئی سے شروع ہوں گی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق مویشی منڈیاں ضیاء مسجد، E12 براکاہو، لہرر روڈ، سلطانہ فاؤنڈیشن، سنگجانی اور جاپان روڈ پر لگائی جائیں گی۔ ون پلس نے نوٹ CH کو سنیپ ڈراگن 7 Gen 4 پروسیسر، ایک اعلی ریفریش ریٹ AMOLED ڈسپلے اور ایک بڑی 8000 میں بیٹری کے ساتھ لانچ کیا ہے۔ ون پلس نوٹ CH میں ایک 5 ریزولوشن اور 144 ہرٹز ریفریش ریٹ کے ساتھ 6.78 انچ کا AMOLED ڈسپلے ہے۔ پینل ہائی برائٹنس موڈ میں 1800 نٹس تک چمک کو سپورٹ کرتا ہے۔ وزارت داخلہ نے جمعہ کے روز متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی ہدفانہ ملک بدری کے بارے میں خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی ملک سے ملک یا فرقے کے لحاظ سے اخراج نہیں کیا جا رہا ہے۔ وزارت کا بیان سوشل میڈیا پر ان دعووں کی تردید کرتا ہے کہ پاکستانیوں کو بغیر کسی وجہ متحدہ عرب امارات سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ صرف باہمی تعاون نہیں کرتے، وہ ایک ہاتھ سے لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے بھی لیتے ہیں۔ ڈرامہ کفیل کی بنیاد یہ ہے کہ شادی میں آپ آقا غلام کے رشتے سے زیادہ چاہتے ہیں، اگرچہ کسی کو کبھی کبھار اپنے آس پاس کے لوگوں سے پڑ سکتی ہے، لیکن اس مساوات کا صنفی پہلو ناگوار ہے، خاص طور پر جب خدمت کرنے والا مرد ہے اور عورتیں واجب الادا ہیں۔ خواتین اپنے ارد گرد کے مردوں کو فراہم کرنے کے لیے دائمی طور پر اپنی کمر توڑ دیتی ہیں، اور کفیل ہمیں اس ثقافتی بحران کے اہم نقطے سے گزرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی حالیہ کارروائی میں مارا جانے والا ایک ہائی پروفائل دہشت گرد افغان طالبان حکومت کی اسپیشل فورسز کا رکن تھا، سیکیورٹی ذرائع نے جمعہ کو بتایا کہ دہشت گرد فتح اللہ عرف مدثر یرموک 60 اسپیشل فورسز بٹالین کا سرگرم رکن تھا۔ یہ یونٹ طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے تحت کام کرتا ہے۔
دنیا بھر میں صحت کے حکام ان درجنوں افراد کا سراغ لگانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جو ہنٹا وائرس کے پھیلنے کا پتہ چلنے سے پہلے کروز جہاز سے اترے تھے اور جو بھی ان کے ساتھ قریبی رابطے میں آیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ڈچ جہاز MV ہندیوس پر پھیلنے کے بعد اب 5 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 3 اموات بھی شامل ہیں۔